پیدائش: آپ 19 ربیع الاول 592 عیسوی میں بوقت نماز تہجد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے آپ قصبہ کوٹوال میں پیدا ہوئے، بعض کا کہنا ہے آپ ہرات میں پیدا ہوئے، کیونکہ صاحب الساکن کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کوٹوال میں اپنے نانا حضرت جمال الدین سلیمان کے گھر پیدا ہوئے۔ تصدیق نہیں ہوتی آپ کی والدہ کوٹوال سے ہرات آپ کو لے کر کب گئیں اور کس طرح آئیں۔ آپ کے بچپن کی کل روایات ہرات میں رہنے سے وابستہ ہیں۔ تذکرہ اولیاء ہند جلد 2 میں صاف صاف تحریر ہے کہ حضرت علی وقار 19 ربیع الاول 592 عیسوی بوقت نماز تہجد جبکہ ایک پہر رات باقی تھی بروز جمعرات ہرات میں پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو پاکیزہ اشخاص اس دارالفانی میں تشریف لاتے ہیں، لہذا حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانا قدرت کاملہ کی مشیت ہے۔ آپ کی دایا مصباح بصری بنت ہاشم کا بیان ہے، جس وقت شکم میں مادر سے برآمد ہوئے تو سر مبارک قبلہ کی طرف تھا اور یہ پیٹھ پیر میری طرف تھے۔ میری یہ مجال نہ ہوئی کہ جس میں اتھر کو ہاتھ لگا لوں۔ جب آپ کو غسل دینے کا ارادہ کرتی، آپ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگاتی تو میرے ہاتھ کانپ جاتے، ناقابل برداشت سوزش میرے ہاتھوں میں ہو جاتی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے دایا کو ہدایت فرمائی، پہلے وضو کر لو، بعد میں جسم مبارک کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ دایا نے وضو کر کے غسل کروایا۔ اسی وقت بھی حضور کی والدہ ماجدہ کو یاقوتی نور اور خوشبو سے لبریز بادل اپنے گھر کے گوشہ گوشہ میں معلوم ہوا، اور یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ پاک روحیں بالباس سفید خوش پوش کثرت سے گھر میں آ رہی ہیں اور نوزائیدہ و معصوم بچہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس ہو رہی ہیں۔ پیدائش کے بعد آپ کا نام علی احمد رکھا گیا، لیکن بعد میں ایک بزرگ آپ کے والد ماجد بزرگوار کے پاس تشریف لائے، آپ کو بلوا کر دیکھا اور پیار کیا اور فرمایا یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا، اور ایسا ہی ہوا، یعنی اب آپ کا اسم گرامی حضرت سید علاء الدین علی احمد قدس مشہور ہوا۔ آپ کا نام علی احمد رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا۔ بعد کو ایک شب حضرت علی کرم اللہ وجہہ خواب میں ظاہر ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ کو ہدایت کی کہ اس بچہ کا نام علی رکھنا۔ مدرجہ بالا واقعہ کی بنا پر آپ کے والد نے آپ کا نام علاء الدین رکھ دیا، مگر آپ کی والدہ نے علی احمد رکھ دیا۔ بعد میں دونوں ناموں کو ملا کر آپ کا نام علاء الدین علی احمد جو مشہور خلائق ہوا۔ پیدائش کے موقع پر اس زمانے کے بزرگ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی نے آپ کے کان میں اذان کہی اور کہا یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ پیدائش کے بعد ایام شیر خارگی میں آپ سے کئی خوارق جس سے آپ کی بزرگی کے واضح ثبوت ملتے ہیں، مثلا آپ کے صبر و شکر کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ پیدائش کے کئی دنوں بعد تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ آخر ایک روز آپ کے والد ماجد نے آپ کے صبر و استقلال اور بزرگی پر 4 رکعت نماز نفل بغرض ادائے شکرانہ ادا فرمائی اور آپ کے چہرہ اقدس پر بوسہ دے کر 21 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ مددنی باذن اللہ پڑھ کر آپ کے قلب پر دم فرمایا۔ پس اسی اسم مبارک کی بدولت آپ نے اسی وقت دودھ نوش فرمایا۔ 1 سال تک متواتر آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک روز روزہ رکھتے، ایک دن دودھ نوش فرماتے، اس کے بعد یہ بدستور جاری رہا، اور پھر ایک دن دودھ نوش فرماتے، 2 دن روزہ رکھتے، اور 2 سال بعد خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا۔ یہاں یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے آپ ازل سے ہی روزہ دار، کانے اور منور تشریف لائے تھے۔ بچپن ہی سے چہرے پر صبر و قناعت کے آثار تھے۔ صوفیہ اور فقراء کا بچپن عام دنیا دار بچپن اور لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت قدس سرہ کے والد ماجد کا بیان ہے کہ تاریخ ربیع الاول کا واقعہ ہے، انہوں نے صبح کے وقت مراقبہ سے آنکھ کھولی، دیکھا ایک سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہیں، سانپ کا ایک ٹکڑا ان پر گرا، دوسرا زمین پر گرا۔ صابر وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت کے والد نے ان کی والدہ کو جگایا۔ سانپ کے دونوں ٹکڑے دیکھ کر والدہ ماجدہ نے فرمایا کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟
اب حضرت صابر فرماتے ہیں آج سے کوئی سانپ میرے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کاٹے گا۔ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے۔ سب سانپوں نے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی کاٹیں گے۔ یہ آپ کے بچپن کی کرامت ہے جس کا ظہور اس وقت ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے جب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا، روٹی کھانا شروع کر دی، لیکن آپ عام بچوں کی طرح صبح دوپہر شام روٹی نہیں کھاتے بلکہ دوسرے یا تیسرے روز روٹی استعمال فرماتے تھے، جو زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی، جس سے صرف زندگی کی بقا مقصود ہوتی۔ اس کے لیے واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں صبر و شکر کا آغاز بچپن سے ہو گیا تھا۔ آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی، آپ نے گفتگو شروع کر دی۔ جس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ بروز اتوار کو نیند سے بیدار ہوئے تو پہلا لفظ جو زبان سے بیان ہوا تھا لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ دن میں 6 مرتبہ سجدہ فرمایا کرتے تھے، اول صبح کو، دوم دوپہر کو، سوم تیسرے پہر کو، چہارم عصر کے وقت، پنجم مغرب کے وقت، ششم عشاء کے وقت، اور اکثر آپ لا موجود الا اللہ کا ورد کرتے تھے، اور کبھی ایک حالت خاص آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ شب میں آپ بہت کم سوتے تھے، زیادہ تر شب بیداری میں مصروف رہتے، اکثر سوتے سوتے آپ چونک پڑتے اور بے ساختہ آپ کے منہ سے اللہ نکل جاتا اور اس آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر صوفیاء کرام نے اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ 8 پہر میں 2-4 مرتبہ آپ کے چہرہ مبارک کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی تھی، کبھی انتہائی سرخ ہو جاتا، کبھی کف دہن مبارک سے جاری ہو جایا کرتا تھا، اور ایک غفلت سی آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی، اور ایک پہر آپ ایسی حالت میں رہا کرتے تھے، اور اسی حالت میں اگر کوئی شخص آپ کے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتا تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ جب آپ کو ہوش آتا تو فرماتے شکر الحمدللہ۔ آپ کی قناعت اور صبر و شکر کرنا جو تصوف کی تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے، جس پر آج بھی انسانی عقل ورطۂ حیرت میں ہے۔ والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 5 برس تھی، کہیں پہ لکھا ہوا ہے 7 برس تھی، لیکن زیادہ مورخین کا خیال تھا کہ جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کا ذکر مورخین کرتے ہیں۔ 597 میں جب آپ کی عمر صرف 5 سال تھی تو آپ کے والد ماجد دفعتاً کلونچ کے درد میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری کے دوران آپ کے والد کے پاس رہے اور ہر طرح سے خدمت کرتے رہے، تیمارداری کرتے رہے۔ بیماری کا 3را دن تھا، آپ یکا یک فرمانے لگے، حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میرے پدرزاد بزرگوار کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ کلمات کہتے ہی آپ کے والد ماجد کی روح عالم ملکوت کو پرواز کر گئی۔ آپ کو اپنے والد ماجد کی وفات حسرت آیات پر سخت صدمہ ہوا، کئی روز تک آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی روز سے آپ بے حد مغمور اور سوگوار رہنے لگے۔ کتابوں میں مزید مرقوم ہے کہ آپ والد کے انتقال کے بعد تقریباً 1 سال تک خاموش رہے، کوئی کلمہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد نہ فرمایا، نہ کسی سے کلام فرمایا، نہ کسی کے سوال کا جواب دیا۔ اس عرصہ میں جب کوئی صاحب وطن تشریف لا کر آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتا تو اس کو ایک وجدانی کیفیت محسوس ہوتی اور وہ ایک کیف میں مستغرق ہو جاتا، اور اکثر پہر اور دوپہر تک اس مسرت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ بعض حضرات کا معمول تھا کہ وہ روزانہ بلا ناغہ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے اور دولت استغراق سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔ 6 سال میں آپ پر شدت سے غلبہ جذب کی کیفیت طاری ہوتی گئی، کبھی کسی وقت سائلوں کو کچھ جواب دیتے تو کبھی کوئی چیز مانگ کر لے آتے، ورنہ اپنے حال میں مستغرق رہتے۔ 1 سال کے بعد آپ کی طبیعت اقدس کو کچھ سکون ہوا، حواس بحال ہوئے۔ اکثر حضرات اہل باطن آپ کی زیارتوں اور قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جس وقت آپ ان کی زبان سے کوئی کلمہ عشق الہی سن لیتے تو آپ پر بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم ہرات ہی میں حاصل کی۔ آپ کے والد محترم
چونکہ اس وقت انتقال ہو چکا تھا جبکہ آپ کی عمر صرف 5 برس تھی، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دینی تعلیم دلوانے کی خاطر پوری توجہ دی۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا۔ آپ کافی ذہین تھے، اس لیے قرآن پاک کے بعد عربی فارسی پڑھنا شروع کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کر لی۔ جب آپ نے ابتدائی تعلیم کی تکمیل کی تو مزید علم حاصل کرنے کی خاطر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف رجوع کیا گیا۔ اعلیٰ اور روحانی تعلیم کے سلسلے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت گرگانی سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ آپ کے ماموں شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس اجودن بھیج دیا جائے، جہاں آپ کی ظاہری اور باطنی تعلیم مکمل ہو سکے۔ کم کھانا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا جو تصوف کا بنیادی اصول ہے، جسے تمام اولیاء اللہ نے کم کھانے پر زور دیا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے اسرار الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس اصول پر عمل کیا۔ جب آپ بالغ ہو چکے تھے تو قدرتی طور پر آپ نے کم کھانے کے اصول پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا جب آپ کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو کھانا پینا کم ہو گیا۔ تیسرے چوتھے سال جو بھی میسر آتا تناول فرما لیتے، کیونکہ آپ کی مالی حالت کمزور تھی، اسی وجہ سے آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی، جس وجہ سے گزر اوقات بڑی حسرت اور تنگی سے ہوتا تھا۔ اکثر 2-3 دن تک کھانے کو کچھ میسر نہ آتا، فاقہ کشی میں گزر جاتے۔ اس لیے اللہ کے بندوں پر آزمائش کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ کی آزمائش شروع ہو گئی تھی، چنانچہ یہ مخدوم علی احمد صابر کا معمول تھا کہ بچپن ہی میں روزے رکھنے شروع کر دیے اور صرف 1-2 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے دن پھر روزہ، جب کبھی دوسرے تیسرے دن کچھ میسر ہوتا تو آپ اس میں سے بقدر ضرورت نوش فرما لیتے۔ شب میں ہمیشہ زمین پر سوتے تھے اور بچھونا وغیرہ کچھ نہ بچھاتے تھے۔ بچپن میں ایک دن آپ پر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ نے رات کو چارپائی پر سونا بھی ترک کر دیا۔ دن کو جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں یاد الہی کرتے اور تمام رات عبادت میں گزار دیتے۔ کئی روز گوشائے تنہائی میں بسر کرتے، کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ جب بھوک کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنی والدہ سے کوئی چیز کھانے کے لیے طلب کرتے۔ گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا آپ کو بھوک لگتی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ مزید بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بیان فرمایا ہے، ایک مرتبہ 2-3 دن سے فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی سے مانگنے یا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مخدوم علی احمد میرے پاس آئے، مجھ سے کہا بھوک بہت لگی ہے، کچھ کھانے کو دے۔ دوپہر تک میں نے حیلہ حوالہ سے ٹالا تو بہت کوشش کی کچھ پکا کر ان کو دے دوں، مگر کچھ بھی میسر نہ ہوا۔ ظہر کے بعد صابر میرے پاس آئے، بھوک کی وجہ سے بیتاب ہوں، کچھ کھلا دیجئے۔ میں نے اس کی تسکین کے لیے ایک دیگچی میں صرف پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی اور نیچے آگ جلا کر یوں ہی چمچے ہلانے لگی، اور جس وقت صابر میرے پاس آتے تو میں یہی کہہ دیتی، ابھی تیار نہیں ہوئی، تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ غرضے کہ اسی طرح مغرب کے وقت تک ٹالتی رہی، لیکن مغرب کی نماز کے بعد صابر میرے پاس آئے اور کہا اب مجھ کو تاب نہیں ہے، اب مجھے کچھ کھلا ہی دیجئے۔ اتنا کہہ کر خود ہی دیگچی کے پاس گئی اور اسے کھول کر دیکھا، چاول تو پک گئے تھے۔ آپ جلدی سے کھلا دیجئے۔ مجھے یہ سن کر نہایت درجہ حیرت ہوئی کہ دیگچی میں چاولوں کا تو نام و نشان نہ تھا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چاول پک گئے؟ جا کر دیکھا تو فی الواقع ہی نہایت عمدہ چاول پکے ہوئے تیار تھے۔ میں نے احمد صابر کو اس میں سے نکال کر کھلائے، مولوی محمد ابو القاسم کو چاول دکھلائے اور واقعہ منوعاً بیان کیا اور ان سے کہا کہ اب علی احمد کے واقعات اس پر مجبور کرتے ہیں، ان کو تعلیم باطنی دلوائی جائے۔ آپ کی رائے ہو تو ان کو بھائی حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سپرد کروں۔ وہ چاول مولوی ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے خود بھی تبرکاً نوش فرمائے اور اپنے احباب کو بھی کھلائے۔ سب حضرات نے آپ کی والدہ محترمہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ یوں تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے بچوں کی اکثریت خوش ہوتی ہے، مگر حضرت مخدوم صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا عہد طفلی کا انوکھا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے آپ کی خداداد سعادت عیاں ہے۔ بچپن میں نماز کی پابندی، آپ نے 7 سال کی عمر میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی۔ جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے
حالانکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ایسے بچے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی میں نوازنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت اور توفیق سے ان کا دل عبادات کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر بھی بچپن ہی سے عبادات کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے 7واں سال شروع ہونے پر حضرت نے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ دن میں ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے، کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتے تھے۔ اکثر شب میں بعد نماز تہجد آپ جس کمرے میں ہوتے اس سے ظہور اللہ کی آوازیں ہوتی، اور حضرت محمد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ مکان نے اس آواز کو سنا اور تجسس کرنے پر سوائے حضرت صابر کے بنفس خود کسی اور کو حجرے پہ نہ پاتے تھے۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہو گئی تو یہ آوازیں سننا بھی بند ہو گئی، اور جب کبھی آپ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ شرما گئے اور مسکرا دیے۔ نماز کی پابندی کرنا جو کتاب و سنت میں قرار دیا گیا ہے، جس کی ہدایت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے مگر آپ مسلسل عبادت میں مصروف رہتے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ سراپا عبادت ہوتا، یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے بھی عبادت الہی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے رکھا، پھر اولیاء کاملین نے بھی جن کی مطابقت کرتے ہوئے اسی طریقے پر گامزن رہے۔ لہٰذا حضرت سید علی احمد علاء الدین صابر کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جو ذکر و فکر سے خالی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے شب بیداری کی مجاہدات کیے جو روحانی ترقی کے موجبات میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد پیش کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہم ایک ایسے پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں جو جہالت اور گمراہی کے سبب غفلت اور معصیت کی آلودگی سے لتھڑا ہوا ہے۔ ہمیں انتہائی مایوسیوں، محرومیوں، بدبختیوں کے اتھاہ اندھیروں کی طرف لیے جا رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلاف کے اعمال صالحہ اور افعال حسنہ سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہمارے اذہان اپنے درخشندہ ماضی کی روایات کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم خاصان خدا کے اہم واقعات اور ان کی سیرت و حیات کی تمام تر جزیات کو دل و دماغ سے محو کرنے میں کچھ بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہے، حالانکہ یہی وہ واجب التعظیم اور لائق تقلید ہستیاں ہیں جن کا ہر اسوہ ہدایت آفتاب ماہتاب کی شعاؤں کا کام دیتا ہے، جن کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ ہی اسلام میں ایک اساسی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ ایک بار پھر گم گشتگان راہ ہدایت کو متبلغین شریعت اور اصحاب طریقت و معرفات کے اقوال و افعال، تحریر و تقریر، تبلیغ و روشناس کرائے، کیونکہ انہی صالحین کے زرعی اسالیب کی پیروی میں ہماری دینی کامرانیوں کا راز پنہاں ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف کامل اور قناعتی ذات شخصیت تھے۔ ایسی برگزیدہ اور خدا رسیدہ ہستیوں کی عبادت، ریاضت، زہد، تقوی اور تبلیغ دین ملت کے لیے قربانی اور ایثار کے واقعات کو بار بار دہرانا جانا چاہیے، تاکہ ہماری آئندہ نسل اخلاقی پستی کی طرف جانے کی بجائے اخلاق حسنہ کی بلندیوں کی جانب ثابت قدم ہو سکیں۔ ان کے دلوں میں دنیا کے سب سے بڑے اور ہمہ گیر مذہب اسلام کی سچی لگن اور حقیقی محبت کا جذبہ کار فرما ہو سکے۔ حضرت علی احمد صابر پیا کے پیارے اور محبوب لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ صابر پیا کے الفاظ سنتے ہی ان کے شیدائیوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ صابر پیا کہتے ہوئے مستانہ وار جھومنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک تحریر کر دینا بھی صاحب سوانح کی عظمت کا شاندار اعتراف ہے کہ فارسی زبان کے ممتاز معروف سخن شاعر حضرت شیخ مولانا غلام قادر گرامی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم صابر پیا کے
حضور اپنا منظوم نذرانہ عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں: مرشد مخدوم شیخ صابر صابر، در صبر و رضا اول و آخر صابر، گفتم کے بودہ اولیاء جوہر خرد، خود روح فرید گفت صابر صابر۔ یہی وہ صابر پیاں ہیں جن کے متبرک سوانح حیات احاطہ تحریر میں لا کر فاضل مؤلف نے ایک گراں قدر شاہکار کا اضافہ کیا ہے۔ حضرت مخدوم سید علاء الدین علی احمد صابر ذات گرامی نے جوہر فریدی کو جس قدر وسعت دی، خاندان چشت کے فکری اور روحانی زاویوں کو پھیلایا۔ اگرچہ آپ کے مزاج اقدس میں جلالت تھی، مگر اس کے باوجود بھی دینی روحانی خدمات کو وسیع تر فرمایا۔ آپ کی حیات مبارکہ سراپائے علم تھی، جس سے اہل دنیا نے اپنی طلب کے مطابق فیض اکتساب کیا۔ یہ وہ سلسلہ مقدسہ ہے جو قرۂ ارضی میں پھیلا ہوا ہے، جو واقعی عدیم النظیر ہے، کیونکہ سارا فیضان کرم شیخ الاسلام المسلمین فرید الملت والدین مسعود گنج شکر کا ہے، جو سلسلہ نظامیہ جمالیہ صابریہ کی شکل میں آفتاب و ماہتاب کی طرح اظہر من الحقیقت ہے۔ اور یہ وہ اولیاء کاملین ہے کہ جن کے وجود مسعود کی بدولت برکت بالخصوص بر صغیر میں دینی اور روحانی اشاعت کی ترویج ہوئی۔ اگر ان حضرات کا ورد مسعودہ نہ ہوتا تو کفر و ظلمت کے ابر تیر ہم پر مسلط ہوتے اور ہم کفر و ضلالت کی عمیق وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ دین و فطرت کو پھیلانے میں یہ اولیاء اللہ ہی تھے جنہوں نے دنیا اور مافیہ سے بے نیاز ہو کر ظلمت قدوں میں اذان حق کو بلند کیا۔ اگرچہ دوسرے سلاس کے حضرت اولیاء نے بھی خدمات سر انجام دی، وہ بھی فی الوقت قابل ذکر ہیں، مگر یہاں صرف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دینی اور روحانی خدمات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ لہٰذا ان حضرت میں حضرت مخدوم صابر پاک قدس سرا کی حیات مبارکہ اور ان کی روحانی تجلیات کا ذکر خیر کرنا بھی مقصود ہے۔ اس لیے مختصر تاریخ و تصرف کی روشنی میں مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سادات حرات میں سے تھے، آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت مخدوم سید عبد الرحیم ہراتی تھا، جو سرزمین ہرات کے فاضل عالم دین اور صاحب فکر و ولایت تھے، جن کا علمی اور روحانی مقام ہرات کے علماء مشائخ میں بلند و بالا تھا۔ حضرت سید عبد الرحیم کا سلسلہ حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ آپ سید حسینی تھے اور یہی شجرہ نسب جو مختلف کتابوں میں مرقوم ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ تھی، آپ کے نانا جان حضرت قاضی جمال الدین سلیمان چشتی حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز کے دست بیعت تھے۔ حضرت بی بی حاجرہ، جو حضرت بی بی قرسم کی صاحبزادی تھی، سادات حسینی اور والدہ ماجدہ کی جانب سے آپ فاروقی النسب تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم کی ولادت باسعادت بغداد شریف میں ہوئی۔ حضرت مخدوم صابر پاک کا روحانی کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معرفت الہی میں مستغرق کیے رکھتے کہ دنیا کی مصروفیات سے اپنا پہلو ہمیشہ بچائے رکھا۔ آپ کے بارے میں حضرت غلام معی الدین عبداللہ القصوری رقم تراز ہیں۔ اسی طرح آپ عظیم المرتبت اور بلند ہمت تھے کہ ابتدا ہی میں ریاضت و مشقت و مجاہدات میں اپنا وقت بسر کرتے رہے کہ اس جیسا کوئی شخص اتنی ریاضت نہ کر سکا۔ آپ کی علمی روحانی خداداد بصیرت و عظمت کی شہرت آپ کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ جہاں بھی تشریف لے گئے وہیں اپنی عظمت کے نقوش ثبت کرتے چلے گئے۔ سرزمین قصور کی مشہور علمی شخصیت غلام معی الدین عبداللہ القصوری آپ کے روحانی کمالات کے بارے میں لکھتے ہیں: آپ موصوفی ولایت رکھتے تھے، آپ کا دل اسرافیل کے دل پر واقع ہے۔
حضرت بابا نے علمی اور روحانی کمالات دے کر تبلیغ اسلام کی خاطر کلیر شریف میں معمور فرمایا، جو آپ سب سے پہلے دہلی میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت گنج شکر بعد از عطا خلافت و اجازت دہلی رخصت ہو گئے۔ حضرت گنج شکر نے آپ کو خلافت اور اجازت دے کر دہلی کی طرف روانہ کر دیا۔ اجودن سے دہلی پہنچ کر کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ دوران دلی برادر طریقت حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی قدس سرہ المتوفی 725 ہجری سے باہمی ملاقاتیں بھی کی۔ دوران قیام اور دہلی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ دہلی میں قیام کے دوران شیخ نظام الدین نجاری دہلوی قدس سرا سے کئی بار ملاقاتیں کی۔ سرزمین دہلی میں جتنے دن قیام فرمایا، مخلوق خدا کو اپنے روحانی فیوز و برکات سے مستفید کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، سلطان المشائخ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرا کے مابین ہر دو بزرگوار رابطہ اتحاد قائم بود۔ سلطان المشائخ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرا کے درمیان ان پر دو بزرگوں کا رابطہ تھا اور اتحاد برقرار رہا۔ جب تک آپ دہلی میں قیام پذیر رہے، جو شخص بھی میں حضرت محبوب الہی کی خدمت اقدس میں بیعت ہونے کی کوشش کرتا تو آپ اسے حضرت مخدوم صابر کی خدمت میں بھیج دیتے۔ حضرت سلطان المشائخ ہر آنے والے شخص کو آپ کی خدمت میں بھیجتے اور ساتھ ہی تاکید فرماتے کہ آپ کی خدمت میں اچھے طریقے سے پیش آنا، تعظیم و تکریم خوب بجا لانا۔ دہلی سے جب کلیر شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر روحانی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ ظاہری اور باطنی علوم کے بحر و بر تھے۔ خلافت روحانیہ اور نجابت حقہ کے علم بردار مخدوم الملت حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر نے کلیر شریف کے خطے کو صرف اس لیے منتخب فرمایا کہ وہاں کفرستان تھا، جن کا زمانہ رضاعت کی کرامت۔ پیدائش کے بعد ایام شیر خارگی میں آپ سے کئی خوارق جس سے آپ کی بزرگی کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ مثلاً آپ کے صبر و شکر کا پہلا واقعہ ہے کہ پیدائش کے بعد کئی روز تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ آخر ایک روز آپ کے والد ماجد نے آپ کے صبر و استقلال اور بزرگی پر 4 رکعت نماز نفل بغرض ادائے شکرانہ ادا فرمائیں اور آپ کے چہرہ اقدس پر بوسہ دے کر قلب پر دم فرمایا۔ اس میں مبارک کی بدولت آپ نے اسی وقت دودھ نوش فرمایا۔ 1 سال تک متواتر آپ کا یہ معمول رہا کہ ایک دن دودھ نوش فرماتے، دوسرے دن روزہ رکھتے۔ 2 سال کے بعد خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا۔ کنایتاً یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ازل سے ہی روزہ دار، کانے اور منور شریف تشریف لائے تھے۔ بچپن ہی سے چہرے پر صبر اور قناعت کے آثار نمایاں تھے۔ صوفیہ اور فقراء کا بچپن عام دنیا دار بچوں سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ ان ایام شیرگی کے کئی واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے دودھ پی لیا تو پی لیا، ورنہ صبر کرتے رہے۔ آپ کے بچپن میں کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ حضرت قدس سرہ کے والد کا بیان ہے کہ تاریخ 7 ربیع الاول 592 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہوں نے صبح کے وقت مراقبہ سے آنکھ کھولی، دیکھا ایک سانپ کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ سانپ کا ایک ٹکڑا ان پر گرا، دوسرا زمین پر گرا۔ حضرت صابر وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت کے والد نے ان کی والدہ کو جگایا۔ سانپ کے دونوں ٹکڑے دیکھ کر حضرت کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ اب حضرت صابر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج سے کوئی سانپ میرے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کاٹے گا۔ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے، سب سانپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو ہرگز نہیں کاٹیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے جب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا، روٹی کھانا چھوڑ دی، لیکن آپ عام بچوں کی طرح صبح، دوپہر اور شام روٹی نہ کھاتے بلکہ دوسرے یا تیسرے روز روٹی استعمال فرماتے تھے، جو زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی تھی، جس سے صرف زندگی کی بقا مقصود ہوتی تھی۔ اس کے لیے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں صبر و شکر کا آغاز بچپن سے ہو چکا تھا۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ نے گفتگو شروع کر دی۔
جس کے متعلق کافی کتابوں میں لکھا ہے جس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ ربیع الاول 596 ہجری بروز اتوار کو نیند سے بیدار ہوئے تو پہلا لفظ جو زبان سے بیان ہوا لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ آپ کے والد صاحب بھی اس وقت قریب ہی موجود تھے۔ آپ کی قوت گویائی اور اس فصیح بلیغ مخاطبت کے ساتھ جو صوفیاء عظام اور اولیاء کرام کے لیے راحت روح ہے، سن کر بے اختیار سجدہ شکر میں گر پڑے، درگاہ مجیب الدعوات میں عرض کرنے لگے کہ الہی تیرا شکر ہے، تم نے اس بچہ سے سب سے پہلے اپنی موجودگی کا اقرار کرایا ہے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ بالا سے یہ واضح ہے کہ آپ کی ولایت عہد طفلی میں ہی نمائندہ ہو گئی تھی۔ آپ کے حالات واقعات پر مشتمل کتابوں میں رقوم ہے۔ اکثر یہ بات آپ سے صادر ہوئی کہ آپ دن میں 6 مرتبہ سجدہ فرمایا کرتے تھے، اول صبح کو، دوئم دوپہر کو، سوئم تیسرے پہر کو، چہارم عصر کے وقت، پنجم مغرب کے وقت اور ششم عشاء کے وقت، اور اکثر آپ لا موجود الا اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایک حالت خاص آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ شب میں آپ بہت کم سوتے تھے، زیادہ تر شب بیداری میں مصروف رہتے، اکثر سوتے سوتے آپ چونک پڑتے اور بے ساختہ اسی وقت آپ کے منہ سے اللہ نکل جاتا اور اس کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ اکثر صوفیاء کرام نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے، روزانہ 8 پہر میں 2-4 مرتبہ آپ کے چہرہ کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی تھی، کبھی انتہائی سرخ ہو جاتا، کبھی کف دہن مبارک سے جاری ہو جایا کرتا، ایک غفلت سی آپ پر طاری ہو جایا کرتی، اور ایک پہر آپ ایسی حالت میں رہا کرتے تھے اور اسی حالت میں اگر کوئی شخص آپ کے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتا تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی اور وہ اس قدر سوزش محسوس کرتا کہ بے تاب ہو جاتا۔ جب آپ کو ہوش آتا تو فرماتے شکر الحمدللہ۔ آپ کی قناعت اور صبر و شکر جو تصوف کی تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے، جس پر آج بھی انسانی عقل ورطہ حیرت میں ہے۔ کم کھانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا، جو تصوف کا بنیادی اصول ہے جسے تمام اولیاء اللہ نے کم کھانے پر زور دیا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے اسرار الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اولیاء نے اس اصول پر عمل کیا۔ جب آپ بالغ ہو چکے تھے تو قدرتی طور پر آپ نے کم کھانے کے اصول پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، لہذا جب آپ کی عمر 6 برس ہو گئی، کھانا پینا کم ہو گیا، تیسرے چوتھے روز جو بھی میسر آتا تناول فرما لیتے، کیونکہ آپ کی مالی حالت کمزور تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی، جس وجہ سے گزر اوقات بڑی اسرت تنگی سے ہوتا تھا، اکثر 2-3 دن تک کھانے کو کچھ میسر نہ ہوتا بلکہ فاقہ کشی میں دن گزر جاتے۔ اس لیے اللہ کے بزرگوں پر آزمائش کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ کی آزمائش شروع ہو گئی تھی، چنانچہ یہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کا معمول تھا کہ بچپن ہی میں روزے رکھنے شروع کر دیے تھے اور صرف 1-2 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، دوسرے دن پھر روزہ۔ جب کبھی تیسرے دن کچھ میسر ہوتا تو آپ پھر سے بقدر ضرورت نوش فرما لیتے۔ شب میں ہمیشہ زمین پر سوتے تھے اور بچھونا وغیرہ نہیں بچھاتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ ایسا وقت آیا، آپ نے رات کو چارپائی پر سونا ترک کر دیا، دن کو جنگلوں میں چلے جاتے، وہاں یاد الہی اور تمام رات عبادت میں گزار دیتے، کئی روز گوشہ تنہائی میں بسر کرتے، کسی کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیتے اور نہ کچھ کھاتے نہ پیتے تھے۔ جب بھوک کا غلبہ زیادہ ہوا تو اپنی والدہ سے کوئی چیز کھانے کے لیے طلب کرتے۔ گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کو بھوک لگتی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ مزید بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بیان فرمایا ہے کہ 1-2 مرتبہ دن سے فاقہ تھا اور کھانے کو بھی کچھ میسر نہ تھا، کسی سے مانگنے یا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مخدوم علی احمد صابر میرے پاس آئے، مجھ سے کہا آج بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ دوپہر تک میں نے حیلہ حوالہ سے ٹالا اور بہت کوشش کی کچھ میسر آ جائے تو پکا کر کھلا دوں، مگر کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ ظہر کے بعد پھر صابر میرے پاس آئے، کہا میں بھوک کی وجہ سے بے تاب ہوں، کچھ کھانا کھلا دیجیے۔ میں نے اس کی تسکین کے لیے ایک دیگچی میں صرف پانی ڈال کر چولہے پر
رکھ دی اور نیچے آگ جلا دی اور یوں ہی چمچے ہلانے لگی، اور جس وقت صابر میرے پاس آئے تو میں یہی کہہ دیتی ابھی تیار نہیں، تھوڑی سی کسر باقی ہے، غرض اسی طرح مغرب کے وقت تک ٹالتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد صابر میرے پاس آئے اور کہا اب مجھ کو تاب نہیں ہے، مجھے کچھ کھلا ہی دیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ خود ہی دیگچی کے پاس گئے اور اسے کھول کر مجھ سے کہا چاول تو پک گئے ہیں، آپ مجھے جلدی سے کھلا دیجیے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی، دیگچی میں چاولوں کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ چاول پک گئے ہیں؟ جا کر دیکھا فی الوقت نہایت عمدہ چاول پکے تیار تھے۔ میں نے علی احمد صابر کو اس میں سے نکال کر کھلائے، مولوی محمد ابو القاسم کو بلا کر چاول دکھائے اور واقعہ من و عن بیان کر دیا، اور ان سے کہا اب علی احمد کے واقعات اس پر مجبور کرتے ہیں، ان کو تعلیم باطنی دلوائی جائے۔ آپ کی رائے ہو تو ان کو بھائی حضرت شاہ شیخ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ وہ چاول مولوی ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی نوش فرمائے اور اپنے احباب کو بھی کھلائے۔ سب حضرات نے آپ کی والدہ محترمہ سے اتفاق کیا۔ یوں تو مسلمان کے گھرے میں پیدا ہونے والے بچوں کی اکثر خصوصیات ہوتی ہیں، مگر حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا عہد طفلی کا انوکھا واقعہ ہے جس سے آپ کی خداداد سعادت عیاں ہے۔ بچپن میں نماز کی پابندی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی، جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ حالانکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ایسے بچے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی ہی میں نوازنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت اور توفیق سے ان کا دل عبادات کی طرف مائل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر بھی بچپن ہی سے عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 7واں سال شروع ہونے پر حضرت نے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہدات کے بارے میں روایت۔ آپ کے مجاہدات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 12 سال تک لنگر کی تقسیم کی خدمت کو تہ دل سے انجام دیا، چونکہ آپ کو اجازت صریح حضرت پیر دستگیر سے حاصل نہیں تھی کہ تم بھی لنگر کا کھانا کھانا، اس لیے آپ نے اس عرصہ دراز میں لنگر کا ایک بھی دانہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ اس قدر ریاضت مجاہدات اس تھی کہ ایک لمحہ بھی اپنے جسم اطہر کو آرام نہیں دیا، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بوجائے صوم دائمی کے جسم اطہر کمزور ہو گیا۔ جب روزہ پر روزہ رکھتے تھے تو 2-3 دن گزار دیتے، اور بھوک کی شدت اختیار سے اور برداشت سے باہر ہو جایا کرتی تو افطار کے وقت آپ جنگل کی طرف نکل جاتے۔ وہاں جنگل خرد پھل و پھول اور درخت کی پتیوں سے جو قدرت اور خدا کی خوشبو آیا کرتی تھی، صرف اسی کو سونگھ لیا کرتے تھے، اور بعد فراغت نماز مغرب پھر لنگر تقسیم کی خدمت پر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ مسالک الاساکین فی تذکرہ سے بھی روایت ہے کہ اسی زمانے میں آپ کلام مجید حفظ کیا، اور یہیں سے آپ کی شاعری کی ابتدا بھی ہوئی۔ آپ نے فارسی اور پراکرت میں اشعار کہے، اور اسی زمانے میں شیخ المشائخ حضرت محبوب الہی آپ کے ہم اثر تھے۔ آپ میں اور حضرت محبوب الہی میں اچھا ربط اور ضبط تھا۔ آپ محفل سما میں بھی شریک فرماتے تھے، لیکن تقسیم لنگر کے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ جناب حاکم علی پیرزادہ آپ کے مجاہدات پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انہوں نے 12 برس تک باورچی خانہ کی خدمت کو انجام دیا، مگر خود بے اجازت ایک لقمہ بھی نہ کھایا، صرف درخت کی پتیاں کھا کر گزارا کیا۔ جب یہ حال ان کے پیر مرشد پر روشن ہوا تو کمال مہربانی سے حال دریافت فرمایا۔ مسالک الساکلین فی تذکرۃ الوصالین میں تحریر ہے کہ بوجہ کثرت ریاضت مجاہدات اور صوم دائمی کے جسم اطہر پر سوائے استخوان کے گوشت کا نام تک نہ رہا۔ یہ حالت دیکھ کر ایک روز شیخ الشیوخ حضرت بابا صاحب آپ سے مستفسر حال ہوئے، اور ایسا ہی اقتباس ہے کہ ایک روز حضرت گنج شکر نے اپنے نور ولایت سے معلوم کر کے فرمایا، اے بابا الہ الدین، تم کھانا تقسیم کرتے ہو، خود
بھی کچھ کھاتے ہو یا نہیں؟ آپ نے عرض کیا میں کہ بندہ کو حضرت پیر دستگیر کی اجازت کے بغیر کیا قدرت و مجال تھی جو ایک دانہ بھی اس میں سے کھایا ہو۔ حضرت مختوم سید علاء الدین احمد صابر کے مجاہدات اور مقام استغنا اس قدر عمیق ہیں کہ جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ جس کا ذکر تمام سوانح نگاروں نے کیا ہے۔ بزرگان دین کے نزدیک درویش کامل کی دلیل یہ ہے کہ وہ مجاہدہ اور ریاضت بکثرت کرے تاکہ تجلیات کا ظہور ہو اور روحانی مقامات طے ہوتے جائیں۔ جب آپ کو تقسیم لنگر کی ذمہ داری سپرد کی تو اس وقت آپ کی عمر 11 برس تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 22 شوال کو لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے لنگر تقسیم کا معمول تھا کہ آپ صبح کی نماز باجماعت ادا کرتے، اس کے بعد اپنے حجرے کے اندر ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے اور فارغ ہونے کے بعد آپ حجرے سے باہر تشریف لاتے، غربا، مساکین اور طلباء میں لنگر تقسیم کرتے۔ اس کے بعد پھر حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں اسی طرح عبادات میں مشغول ہو جاتے۔ آپ دن میں 2 مرتبہ لنگر تقسیم فرماتے، اول صبح کے وقت لنگر تقسیم فرماتے، پھر دوپہر کے بعد نماز مغرب لنگر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ لنگر تقسیم کے بعد آپ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، دن کو بھی درس و تدریس میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے۔